بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں حقیقت پلس۔ حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ بغداد سے نکل کر حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے ہندوستان کا رخ کیا اور طویل مسافت طے کر کے ملتان پہنچے اور پھر اسی تاریخی شہر میں سکونت پذیر ہو گئے۔ اس وقت مشہور بزرگ حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ حجات تھے۔ جب آپ کو حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کی آمد کی اطلاع ملی تو شیخ نے آپ کی خدمت میں دودھ کا پیالہ بھیجا۔ حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے احترام کے ساتھ پیالہ لے لیا اور اس میں گلاب کا پھول ڈال کر حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی کے خادم کو واپس کر دیا۔ بعض اہل تصوف نے اس واقعے کی تشریح کرتے ہوئے لکھا ہے کہ دودھ کا لبریز پیالہ بھیجنے سے مراد کہ اب ملتان میں کسی دوسرے درویش کی گنجائش نہیں۔ جواب میں حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے دودھ کے پیالے میں گلاب کا پھول ڈال دیا اور اس سے ان کا مقصد تھا کہ وہ ملتان میں پھول بن کر رہیں گے، یعنی اس کی ذات سے کسی کو ضرر نہیں پہنچے گا۔ حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ اپنے عہد پر قائم رہے، مگر ملتان کے لوگوں نے بھی اہل بغداد کی طرح شدید مخالفت کی۔ ایک بار یوں ہوا کہ حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کو گوشت بھوننے کے لیے آگ کی ضرورت پڑی۔ آپ نے شہزادہ محمد کو آگ لانے کے لیے بھیجا، مگر پورے شہر میں کسی نے آگ نہیں دی۔ ایک سنگ دل شخص نے تو شہزادے کو اتنا مارا کہ اس کے دلکش چہرے پر زخموں کے نشانات ابھر آئے۔ یہ کیا ہے؟ حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے شہزادے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم تو آگ لینے گئے تھے۔ شہزادہ محمد نے پورا واقعہ سنایا تو حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کو جلال آ گیا۔ آپ نہایت غصے کے عالم میں اپنی خانقاہ سے باہر نکلے، گوشت کا ٹکڑا ہاتھ میں تھا۔ پھر شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے آسمان پر نظر کی اور سورج کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، تو بھی شمس میں بھی شمس، میرے اس گوشت کے ٹکڑے کو بھون دے۔ اتنا کہنا تھا کہ یکایک گرمی کی شدت میں اضافہ ہو گیا اور پھر یہ گرمی اتنی بڑھی کہ اہل ملتان چیخ اٹھے، در و دیوار چل رہے تھے اور پورا شہر آگ کی بھٹی بن کر رہ گیا تھا۔ کچھ باخبر لوگوں نے یہ صورتحال دیکھی تو حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، کیا چند نوجوانوں کی سزا پورے شہر کو دے ڈالیں گے؟ یہ نادان نہیں سفاک ہیں۔ حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے غضبناک لہجے میں فرمایا، آگ جیسی بے قیمت چیز نہیں دے سکتے، میرے محبوب کے چہرے کو زخموں سے سجا دیا۔ آخر کیا جرم تھا اس کا؟ جانتے ہو اسے یہ کون ہے؟ بغداد کا شہزادہ ہے، میری خاطر دروازے دروازے پر بھیک مانگنے گیا تھا۔ میں اس کے زخموں کو کیسے بھول سکتا ہوں؟ جب تک سارے شہر کے جسم آبلوں سے نہیں بھر جاتے، اس وقت تک مجھے قرار نہیں آئے گا۔ یہ آپ کے مقام سے واقف نہیں، خدا کے لیے آپ معاف فرما دیجئے۔ ملتان کے دانائے راز حضرات نے اپنے ہم وطنوں کی سفارش کرتے ہوئے کہا، اور یہ بات آپ جیسے بزرگ کے شجاع شان بھی نہیں ہے۔ خیر، جب خدا کو درمیان میں لے آئے ہو تو معاف کیے دیتا ہوں۔ حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے مقامی لوگوں کی جماعت سے فرمایا اور پھر سورج سے مخاطب ہوئے، فرمایا، اپنی حرارت کم کر دے، پتہ نہیں یہ لوگ روز حشر کی گرمی کو کیسے برداشت کریں گے۔ آپ کا یہ فرمانا تھا
کہ سورج کی حرارت اعتدال پر آ گئی۔ خدا ہی جانتا ہے کہ یہ واقعہ کس طرح پیش آیا تھا، مگر عوام ملتان کی گرمی کو اس کا نتیجہ سمجھتے ہیں۔